کی چادر نماز پڑھتا ہوں، رجب کی تیرہ کو آتے ہی میں تصور میں، رجب کی تیرہ کو آتے ہی میں تصور میں، لگا کے کعبے کے چکر نماز پڑھتا، بچھا کے نور کی چادر، اور مکتب پیش خدمت ہے۔ حرم میں شاہ نجف کے مجھے لگا سجاد، حرم میں شاہ نجف کے مجھے لگا سجاد، کہ جیسے میں لب کوثر نماز پڑھتا، بچھا کے نور کی چادر نماز پڑھتا ہوں، میں عرش عشق علی، میں عرش عشق علی پر نماز پڑھتا ہوں، بچھا کے نور کی چادر نماز پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ فرماؤ آل محمد صلی اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ میں بھی درخواست کروں گا، ماشاء اللہ سے آر میں نماز کا تذکرہ، بس سبحان اللہ، کیا کربلا سے کنیکٹ کیا ہے۔ اور محمد و آل محمد ذرا اللہم صلی علی محمد۔ آج کی مجلس کو افطار نیاز کو اسپانسر کیا ہے سید قیصر شاہ صاحب نے، مرتضیٰ ابراہیم صاحب نے، سمیرہ ابراہیم صاحبہ نے، حمایت علی صاحب اور ان کے بھائیوں نے۔ اپنے تمام مرحومین کے لیے درخواست ہے کہ ان کے تمام مرحومین کے لیے اور حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ حمد، 3 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت پر محمد و آل محمد صلوات۔ آج قبلہ کی آخری خطاب ہے، آخری مجلس ہے اس سال کا، انشاءاللہ آئندہ بھی قبلہ تشریف لاتے رہیں گے، ہم ان سے گزارش کرتے رہیں گے۔ میں بے حد شکر گزار ہوں اور پوری ہماری کمیونٹی کی جانب سے، ہمارے ادارے کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ قبلہ نے ہماری درخواست کو قبول کیا، یہاں تشریف لائے اور اپنے اعلیٰ خطاب سے، اعلیٰ علمی بیان سے ہمیں مستفید و مستفیض کیا۔ یقیناً ہماری قوم کو، ہمارے ادارے کو اور ہمارے تمام اداروں کو ایسے علماء کی، ایسے مبلغین کی، ایسے خطبہ کی بے حد ضرورت ہے جو نہ صرف اپنے جوش بیان سے بلکہ ساتھ ساتھ مکمل طور پہ تبلیغ کرتے ہیں۔ نماز کی بھی تبلیغ کی انہوں نے، اعمال کی بھی، اور تقویٰ کے بارے میں بھی مختلف موضوعات پہ انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں یہاں پہ خطاب فرمایا۔ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور لمبی عمر عطا فرمائے، ان کا سایہ ان کے بچوں کے سروں پہ، ہماری قوم کے سر پہ تا دیر قائم رہے، پروردگار ان کو سلامت رکھے۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ کی صحت و سلامتی کے لیے، طول عمری کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس کے ساتھ ہی بڑے احترام سے متوجہ موجود اسلام علامہ سید اصغر مہدی صاحب کی خدمت میں یہ تشریف لائیں اور مومنین کو اس سلسلے کی آخری مجلس سے خطاب فرمائیں۔ سب مل کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ سب مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد۔ مسعودیہ محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ ظہور امام زمان بلند تر صلوات۔ بیماروں کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ حاجات کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ لا حول ولا
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، جس سلسلے مجالس کا آغاز ہوا تھا آج اس سلسلے کی آخری تقریر بسم اللہ. جسے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. بسم اللہ. میں انتہائی شکرگزار ہوں یہاں کی انتظامیہ کا، یہاں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا، کہ جنہوں نے مجھ جیسے ادنا طالب علم کو، ادنا خطیب کو اس قابل سمجھا کہ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو وسیلہ بنا کر بارگاہ آل محمد میں خراج عقیدت کو پیش کر سکوں. میرے ساتھ کچھ اسپائن کے اس صحت کے مسائل تھے، اور جس طریقے سے انتظامیہ نے رہنے کا انتظام کیا اور میرے آرام کا خیال رکھا، اور انتظامیہ کے ساتھ ساتھ میرے تمام دوست و احباب، تمام عزادار، ہمارے تمام بزرگ، ہماری کمیونٹی کے تمام مومنین و مومنات جنہوں نے مسلسل 2 ہفتہ مجھے اپنی دعاؤں کے اثار میں رکھا. ماشاءاللہ. اور دیکھیے، بڑی ناانصافی ہوتی ہے کہ اگر انسان آخری مجلس میں شکریہ ادا نہ کرے، اس لیے کہ شکریہ کا ادا کرنا یہ انسان کی شرافت کا تقاضا ہو جائے گا. کیا کہنے، کیا کہنے. اور جو انسان اپنے دوست احباب کا شکریہ ادا نہ کر سکے، مومنین کا شکریہ ادا نہ کر سکے، وہ اپنے خدا کا کیا شکریہ ادا کرے. میں آپ کے ساتھ ساتھ چونکہ مسلسل سفر میں تھا ماہ مبارک رجب میں اور شعبان میں، اور میرے عزیز دوست ہمارے سجاد بھائی نے اتنی زحمتیں اٹھائیں اس کیجول کو مرتب کرنے کے لیے، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ وسیلہ بنے. اور آپ تمام حضرات کے لیے بھی تہہ دل سے دعا گو ہوں، آپ کے لیے، تمام بچوں کے لیے، تمام بزرگوں کے لیے، ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لیے، تمام پڑھنے والوں کے لیے، تمام سننے والوں کے لیے، تمام حوصلہ افزائی فرمانے والوں کے لیے، اپنے تمام والنٹیئرز کے لیے، اور وہ افراد جو مسلسل یا مجلسوں کو اسپانسرز کر رہے ہیں یا افطاری کو اسپانسرز کر رہے ہیں. اللہ آپ سب کو اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. حضرات، میں مختلف موضوعات کے سلسلے میں اپنے سبجیکٹ کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہا، اور اس سال پہلی مرتبہ میں نے ازواج معصومین کے سلسلے میں اور ائمہ معصومین کی، یعنی امہات المعصومین، ان کی ماؤں کے سلسلے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت معصومین اور تاریخ عصمت کے سلسلے میں، اور آخر میں وہاں سے گزرتے گزرتے حضرت حجت تک پہنچے، اور وہاں سے موضوع انتظار پہ پہنچے، اور پھر معنی انتظار اور اہتمام انتظار پہ پہنچے. اور پھر 2 مجلسوں میں ہم نے آپ کے سامنے ولایت کے آئینے میں اور علم کے آئینے میں تقوی اور موت کا تذکرہ کیا. اور مقصد صرف یہ تھا کہ جب آپ یہاں سے اٹھیں تو ٹھیک ہے آپ داد و تحسین دیتے ہیں، لیکن اگر پارکنگ لاٹ میں پوچھے کہ کیا پڑھا تو آپ جا کے یہ نہ کہیں کہ ہمیں نہیں پتا کیا پڑھا، یہ کچھ نہیں پتا کیا پڑھا. جب یہاں سے اٹھیں تو رزق معرفت، رزق ولایت اور رزق محبت میں اضافہ ہو. آج کی اس آخری تقریر میں، جو کہ میرے سلسلے کی آخری تقریر ہے، یہاں تقریر کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اب یہاں سنیے، میں چاہتا ہوں آج اس بی بی کا تذکرہ کیا جائے کہ جو بانی فرش عزا ہے. اس لیے بڑی ناانصافی ہوگی کہ میں معصومین کا تذکرہ کرتا رہا، عصمت کا تذکرہ کرتا رہا، ائمہ کی ازواج کا تذکرہ کرتا رہا، ان کی ماؤں کا تذکرہ کرتا رہا، لیکن ابھی تک کی مجلسوں میں میں نے شہزادی اولیاء جناب زینب سلام اللہ علیہا کا تذکرہ نہیں کیا. اجازت ہے کیسی معلومات آپ کی خدمت. دیکھیے، اس خاندان میں جو آتا ہے وہ کسی نہ کسی کی زینت بن کے آتا ہے.
چوتھے امام آئے تو زین العابدین ہیں، علی آئے تو کائنات کی زینت ہے، اور بیٹی آ جائے تو اپنے باپ کی زینت ہے۔ شاید یہ سمجھتا کہ چھٹے امام نے کہا چاہنے والوں سے کہ اس سماج میں، اس کمیونٹی میں تم بھی ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ذلت نہیں بننا، اس لیے ہمارے یہاں جو آتا ہے وہ کسی کی زینت بن کے آتا ہے۔ حد تو یہ ہے جو عرش کی بھی زینت تھا، جو فرش کی بھی زینت تھا، جو مجلسوں کی بھی زینت تھا، جو قرآن کی بھی زینت تھا، جو ہر ذکر کی بھی زینت تھا، جو اس کی زینت بن جائے اسے زینب اولیاء کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں شہزادی کے جہاں بہت سے القاب ہیں، وہاں پہ شہزادی کو کہا جاتا ہے عالمۃ غیر معلمہ۔ میرے ساتھ ہیں آپ؟ عالمہ غیر معلمہ، یعنی ایک ایسی عالمہ جس کا کوئی پڑھانے والا نہ ہو۔ اس کے معنی کیا ہے کہ جس مدرسے سے، جس مکتب سے حسن اور حسین جس مکتب سے رسول اور علی پڑھ کے آئے تھے، اسی مکتب، اسی مدرسے سے عباس اور زینب پڑھ کے آئے تھے، اسی مکتب سے اور اسی مدرسے سے عباس اور زینب پڑھ کے آئے تھے۔ جہاں آپ شریکت الحسین کہتے ہیں، جہاں آپ عالمۃ غیر معلمہ کہتے ہیں، جہاں شہزادی کو جب سلام کرتے ہیں تو آپ محفوظ عن الخطا کہتے ہیں۔ کہاں ہے؟ دیکھیے ایک ہے معصوم اور ایک ہے محفوظ۔ ہمارے یہاں پر علم کلام میں بحثیں اٹھتی ہے کہ معصوم کتنے ہیں، تو دیکھیے جب یہ کہا جاتا ہے تو 14، تو 14 کے معنی کیا ہے کہ صاحب منصب 14 ہے، لیکن صرف معصوم 14 نہیں، صاحب منصب 14 ہے۔ حد تو یہ کہ جو فرشتے ہیں ہمارے یہاں پر وہ بھی عصمت رکھتے ہیں، ہمارے یہاں پر جو انبیاء ہیں وہ بھی عصمت رکھتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے بچے کو آپ گود میں لے کے بیٹھے تھے، مجلس میں پریشان کر رہا تھا، آپ اسے ڈانٹنے لگے تو میں نے کہا خبردار، ڈانٹنا نہیں، معصوم بچہ ہے۔ عجیب معاملہ ہے، ہمارے گھر کا پلا ہوا بچہ معصوم ہو سکتا ہے، اور جو علی اور فاطمہ کی آغوش میں پل کے بڑی ہو جائے۔ بلکہ جملہ کہہ دوں، جس آغوش میں شریعت پلی تھی اسی آغوش میں زینب پلی تھی۔ بلکہ جملہ کہہ دوں، زینب اس خاندان میں ایسے پلی جیسے کوئی قرآن کے سوروں میں پلتا ہے۔ ابھی ماہ مبارک کے رمضان ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں، طریقہ کیا ہے؟ کبھی اس آیت میں، کبھی اس آیت میں، کبھی اس سورے میں، کبھی اس سورے میں، کبھی اس سپارے میں، کبھی اس سپارے میں۔ کہتے ہیں جب زینب پیدا ہوئی تو گہوارے میں کہاں رہتی تھی؟ کبھی علی کے آغوش میں، کبھی زہرا کی گود میں، کبھی رسول کی گود میں، کبھی حسن نے اٹھایا، کبھی حسین نے اٹھایا۔ اب سمجھ میں آیا زینب ایسے پلی جیسے کوئی قرآن کے پاروں میں پلتی ہے۔ ایک صلوات پڑھتے مل کے کو سننا چاہتے ہیں، اور بہت مضبوط علم کلام کے حوالے سے اجازت ہے سرکار، بہت قیمتی جملہ تاکہ رزق علم میں اضافہ ہو، اہل علم بیٹھے ہوئے، مگر فرق کیسے ہو؟ جب 14 کی بات آئی تو آپ نے کہا کہ معصوم، تو فرق کیسے ہو؟ جب شہزادی کو معصوم ہی نے سلام کیا تو کہا یہ وہ ہے جو ہے محفوظ عن الخطا۔ جناب عباس کو سلام کیا تو کیا کہا؟ یہ وہ ہے جو محفوظ عن الخطا، یعنی وہ شخصیت ہے کہ جن کے کردار میں کوئی خطا نہیں ہے، جہاں غلطی نہیں مل سکتی۔ تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق سنیں گے معصوم میں اور محفوظ میں۔ جن کے کردار کی گواہی آئے تطہیر دیں اسے حسن اور حسین کہتے ہیں، اور جن کے حق میں آئے تطہیر آئی تھی وہ جس کے کردار کی ضمانت لے لے اسے محفوظ عن الخطا کہتے ہیں۔ ارے صلوات پڑھتے مل کے محمد، یہ 14 جن کے کردار کی ضمانت لے لیں اسے محفوظ عن الخطا کہتے ہیں۔ اب آئیے ایک قدم آگے بڑھیں، آپ کے یہاں کہا جاتا ہے کہ جناب زینب جو ہے وہ شریکت الحسین ہے۔ اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے اردو میں اور فارسی میں ہمارے یہاں پر استعمال کیا جاتا ہے، یہ شریکت الحسین ہے، تو شاید یہ خطیبوں نے لفظ دیا ہے، شعراء نے دیا ہے، یا آپ جو اہل عزا بیٹھے ہیں آپ نے دیا۔ عربک لینگویج کو اگر آپ جا کے پڑھیں، جہاں شہزادی کے بہت سے القاب ہیں، وہاں شہزادی کا بالکل یہی لقب ہے، اور اس سے بڑا اور وزنی لقب ہے۔ وہاں لکھا گیا ہے نائبۃ الزہرا۔ اچھا اور قریب آئیے، میں نے اس لیے کہا جیسے شریکت الحسین کو جب آپ سنتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں یہ اردو یا فارسی سے تو نہیں آ گیا، تو ویسے ہی آپ اکثر شہزادی کو ثانی زہرا کہتے ہیں، تو برجستہ آپ کے ذہن میں جاتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ پھر فارسی زبان سے آیا، اور فارسی سے گزرتا گزرتا اردو زبان میں آیا اور شعراء نے استعمال کیا، تاکہ آپ کو شک نہ ہو
اسی لیے معصوم نے کہا نائبۃ الزہرا، ثانی زہرا وہی نائبۃ الزہرا. جیسے شریکت الحسین ہے، عالم ہے غیر معلمہ ہے، ویسے نائبۃ الزہرا. نائبۃ الزہرا عہدہ ہے، یہ ایک منصب ہے. میں نے کہا ہے یہ سٹیٹس ہے، اور یہ منصب بھی بندوں کی طرف سے نہیں ملتا ہے، یہ بھی وہاں سے ملتا ہے. کیا کہنا اس کردار کا، ان کو نام بھی یہاں سے ملتا ہے، ان کو لقب بھی وہاں سے ملتا ہے، نسب بھی وہاں سے ملتا ہے. شہزادی کا تذکرہ تاکہ دعائیں مستجاب ہو. میری آخری تقریر ہے، ذرا شہزادی کو سنیے. آپ نے کیا کہا؟ یہ ہے نائبۃ الزہرا، جو زہرا کی نیابت رکھتی ہو. جملہ کہہ دوں، ہمیں نائبۃ الزہرا تو تاریخ میں ملتی ہے زینب کی شکل میں، لیکن بعد کربلا پھر کوئی زینب کی نائبہ ہونے کا آج تک دعویٰ نہ کر سکا کہ کوئی زینب کی نیابت رکھتا ہو. نائبۃ الزینب کوئی نہیں ہے. اور سنیں گے آپ، ہمارے یہاں پر نیابت کا ایک قانون ہے، چاہے مولا علی کے سلسلے میں ہو، چاہے مولا حسین کے سلسلے میں ہو. آپ حق نیابت نہیں رکھ سکتے جب تک کہ اصل کے کمالات آپ میں نہ پائے جاتے ہیں. ورنہ پھر علی نائب ہے رسول اللہ کے، جانشین رسول اللہ کے، تو کس نسبت کی بنیاد پہ؟ کیا اس لیے کہ داماد ہے، برادر رسول ہے، ہم سے جناب بطول ہے، سے مولا غدیر ہے، کل ایمان ہے، اسد اللہ ہے، باب العلم ہے، جنت کے مالک ہے، حیدر کرار ہے؟ نہیں، بلکہ جب تک کہ اصل کے کمالات نہ ہو تب تک انسان کسی کی حق نیابت نہیں رکھتا ہے. تو کیا آواز دی؟ نائبۃ الزہرا. زینب اسے کہتے ہیں جو فاطمہ کی نائب ہو. جملہ کہہ دوں؟ اچھا آپ سنیے، جا کے تاریخ عصمت میں پوچھئے تو پھر فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ کا جو پہلا لقب ہے، جو پہلا اسٹیٹس ہے، فاطمہ بطول ہے. بطول نام نہیں ہے، بطول عہدہ ہے. بطول بندے نہیں بناتے ہیں، بطول اللہ بناتا ہے. دیکھیں ممبر کی کچھ نزاکتیں آئیں گی، اور آپ میرے مزاج کو جانتے ہیں، چاہے باتیں حق کیوں نہ ہوں اس کو ممبر سے پڑھا جائے تو بہت تول تول کے الفاظ استعمال کیے جائیں، اس لیے کہ عصمت کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں. ہر لفظ اس ممبر سے نہیں بولا جاتا، ہر طریقے کی زبان اس ممبر سے استعمال نہیں کی جاتی، اس لیے کہ یہ صاحب آئے تطہیر کا تذکرہ ہوتا ہے. اب جناب زہرا کا سب سے بڑا منصب کیا ہے؟ بطول. بطول مریم بھی ہے، بطول فاطمہ بھی ہے، مگر جملہ کہیں گے بغیر شوہر کے بطول ہونا اور ہوتا ہے، شوہر رکھ کے بطول ہونا اور ہوتا ہے. بطول مریم بھی ہے، بطول فاطمہ بھی ہے، مگر بطول مریم چھوٹی بطول ہے، فاطمہ بڑی بطول ہے. اور اگر یقین نہ ہو، مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم. آپ نے دیکھا بطول وہ بھی ہے جناب مریم سے. آپ دیکھیں مریم کون؟ بطول ہے. فاطمہ کون؟ فاطمہ بطول ہے. مگر مریم یاد رکھیے شوہر نہ رکھ کے بطول ہونا اور ہوتا ہے. اہل ادب بیٹھے. اب دیکھیے میں اس کو ممبر سے واضح نہیں کر سکتا، حالانکہ علم فقہ اچھا ہے، مگر پھر بھی میں ممبر سے نہیں پڑھ سکتا. ادب کو وسیلہ بنا کے بطول کے معنی بتاؤں گا، وضاحت ممبر سے نہیں کروں گا. آپ نے دیکھا بطول عہدہ ہے، بطول منصب ہے. بطول انسان نہیں بناتا، بطول خدا بناتا ہے. اگر یقین نہ ہو تو جتنے بیٹھے ہیں حسینیہ میں، آپ کے گھروں میں بیٹیاں ہوں گی، بطول وہ بھی ہیں، اور بطول نبی کی بیٹی بھی ہے. تو فرق کیا ہے؟ آپ کے یہاں جو بطول ہے یہ نسبت کی بنیاد پر ہے. کہاں پہ ہے؟ یہ نسبت کی بنیاد پہ، یہ نام ہے، عہدہ نہیں. کہاں ہے؟ یہ نام ہے، عہدہ نہیں. اور فاطمہ کا نام جو بطول ہے وہ نام نہیں ہے، عہدہ ہے. اچھا اور بتائیں، کچھ افراد وہ تھے جو زہرا کے سارے لقب چرا کے لے گئے. کہاں پہ؟ سارے لقب چرا لیے. ایک لقب اللہ نے فاطمہ کو ایسا دیا کہ سارے لقب چرا سکتے ہو. فاطمہ کے پاس ایک منصب ہے جس کا نام بطول ہے، تم اس کو نہیں چرا سکتے، اس لیے کہ اگر نبی کی بیٹی بطول ہوگی تو وہ صفت ہوگا، کسی کی زوجہ بطول ہوگی تو وہ مرد ہوگا. صلوات پڑھنے کے ادب کو وسیلہ بنا کے میں نے کہا حالانکہ علم فقہ کا مسئلہ ہے،
مگر میں واضح کر کے ممبر سے نہیں پڑھ سکتا. اب سمجھ میں آیا؟ تو فاطمہ کے سارے ٹائٹل چرا سکتے ہو. اگر ہمت ہے تو فاطمہ کے پاس جو منصب بطول ہے اس کو چرا کے دکھاؤ. مگر یاد رکھنا بطول ہونا اور ہوتا ہے. پھر قریب آ جائیں تاکہ آپ سمجھ سکیں اور آپ پکڑ نہ سکیں. ماں بن کے بطول ہونا یہ صفت ہوتا ہے. نہیں پہنچے. ماں بن کے بطول ہونا یہ منصب ہوتا ہے. نبی کی بیٹی ہے, شوہر بھی ہے اور ماں بھی ہے, اور پھر اللہ نے بطول کہا. تو یہ نام نہیں ہے. آپ کے یہاں جو بیٹی بطول ہے وہ نسبت کی بنیاد پر ہے. نبی کی بیٹی جو بطول ہے وہ نام نہیں ہے, نام تو فاطمہ ہے. بطول منصب ہے. اور سنیں گے آپ, بطول جو عہدہ ہے یہ کسی کو نہیں مل سکتا, چاہے صحابی کی بیٹی ہو یا امتی کی بیٹی ہو. یہ نبی کی بیٹی کا شرف ہے. اچھا آپ سنیں کہ بطول کے معنی کیا ہے ادب کو وسیلہ بنا کے. 30 دن مصلی جسے سجدے سے نہ روک سکے. دیکھیں سارا کھل کے تو نہیں پڑھ سکتے, پڑھنا بھی ہے, بطول کو سمجھانا بھی ہے. حالانکہ علم فقہ, علم کلام کا پورا چیپٹر ہے, عقائد کا پورا کاروان ہے, لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا میں نے بطول کو کتنے ادب کے ساتھ اپنے نوجوانوں کو سمجھایا کہ بطول کے معنی کیا ہے. 30 دن مصلی جسے سجدے سے نہ روک سکے. اور قریب آؤ, رمضان کے 30 روزے جسے روزے سے روک نہ سکے. قرآن 30 دن جسے تلاوت سے روک نہ سکے. 365 دن مسجد جسے دروازہ کھولنے سے روک نہ سکے. اگر یقین نہ ہو, دوپہر کا وقت تھا, 15 رمضان تھا, ادھر حسن کی ولادت ہوئی, ادھر فاطمہ مصلی پر عصر کی نماز پڑھ رہی تھی. بطول سمجھ میں آیا. 30 دن مصلی جسے سجدے سے نہ روک سکے, 30 روزے رمضان جسے روزے سے نہ روک سکے, قرآن جسے تلاوت سے نہ روک سکے, مسجد میں جس کا دروازہ بند نہ ہو سکے. دوپہر میں ولادت ہے, 15 رمضان ہے, جملہ کہہ دو, نہ روزہ ٹوٹا نہ نماز چھوٹی. نہ روزہ چھوٹا نہ نماز ٹوٹی. یہ ہے ہمارے یہاں پر بطول. اب سمجھ میں آیا کہ علی کی زوجہ نبی کی بیٹی جو فاطمہ ہے, نام فاطمہ ہے. اور اگر بطول ہے تو بطول منصب ہے. تم سارے القاب چرا سکتے ہو, اگر ہمت ہے تو فاطمہ کا ٹائٹل چرا کے دیکھو. اب سنیے, اب سمجھ میں آئے گا زینب کون. میں ثانی زہرا کہوں گا تو پھر کہیں گے اردو الفاظ نائبۃ الزہرا, نائبۃ الزہرا. اور آل محمد کے گھرانے میں اللہ نے ہر کڑی کو, ہر فرد کو کوئی ایک صفت دی. بھائی مریم کا مرتبہ بہت زیادہ ہے. آپ کی ماں سے لے کر, میری ماں سے لے کر اوپر کے جتنے رتبے ہیں سب ماں مریم تک پہنچ جائے ہو, ٹھیک ہے نا. اور آپ کی بیٹی کون, آپ کی بیٹی سے لے کے قیامت تک اس کی نسل میں جتنی بچیاں آئیں گی وہ سب آپ کی بیٹی. میرے ساتھ ہیں آپ. یہی قرآن میں حلال و حرام کا تصور ہے. یعنی ماں سے لے کے مریم تک اوپر چلے جاؤ تو سب ماں ہے. بیٹی سے لے کے نواسی اور نواسی قیامت تک جتنی بچیاں آئیں گی آپ اس کے باپ. مریم کا مرتبہ بہت زیادہ ہے, مگر مریم نہیں بتا سکتی کہ باپ کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. مریم نہیں بتا سکتی کہ ماں کی اطاعت کیا ہو سکتی ہے. آپ سنیں گے آپ, بھائی کیا کہنا, حوا نہیں بتا سکتی, حوا نہیں بتا سکتی کہ باپ کا مرتبہ کیا ہے, ماں کا مرتبہ کیا ہے, مگر حوا بتائیں گی. ایک قدم آگے بڑھے, مگر حوا کے بعد اگر مریم آ جائے تو مریم باپ کا مرتبہ سمجھا سکتی ہیں, ماں کا مرتبہ سمجھا سکتی ہیں. شوہر اگر معصوم ہو تو اس کی عظمت کیا ہوتی ہے یہ مریم نہیں بتا سکتی. اب اگر یہ سارے رشتے دیکھنے, باپ کا رتبہ کیا ہو زہرا سے آگے پوچھو. معصوم اگر شوہر ہو تو آگے رتبہ فاطمہ سے پوچھو. 2 بیٹے ہو, دونوں معصوم ہو, دونوں امام ہو, دونوں سید ہو, دونوں سردار ہو, رتبہ کیا ہے فاطمہ بتائیں گی. لیکن ایک مقام ایسا آیا کہ اسلام نے کہا کہ فاطمہ بھی خاموش کھڑی ہے کہ اگر بھائی ہو اور معصوم ہو تو اس کا مرتبہ کیا ہے, تو نمونے عمل نہیں ہو سکتی. اللہ نے فاطمہ کو بیٹی دی ہے, اسے نائبۃ الزہرا بنایا, حسن جیسا بھائی دیا, حسین جیسا بھائی دیا, دونوں معصوم, دونوں امام. زینب نے بتایا
भाई हुसैन जैसा हो तो मर्तबा क्या हो। एक सलावत पढ़ते मिलके मोहम्मद वाले आप बैठे, माती बैठे, अज़ादार बैठे, मुझे ईमान से देखिए, आपने जिंदगी पर मजलिस से सुनी, आप गवाही देंगे, मजलिस में हर किरदार के फजाइल पढ़ना आसान है। जनाब ज़ैनब जिसकी जिंदगी में सिर्फ मसाइब हो, मसाइब से फजाइल के गोशे निकालना, यह है लुत्फ़ फातिमा और ये है करम फातिमा। इसलिए मैं मिंबर पे आके हमेशा कहता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ, बीवी पढ़वाती है, उधर से आता रहता है, इधर से जाता रहता है। ना यहाँ अता में कमी है, ना फैज में कमी है, ना इल्म का फाका है, ना फजाइल का फाका है। नारे हैदरी, ऐसे नहीं बुलंदतर सलावत पढ़े मेरे के बाद सिर्फ बरकत के लिए एक शहजादी का तस्करा, बीवी का तस्करा। ज़ैनब बताएगी इस खानदान में कि अगर भाई हो प्लस मासूम हो और ड्यूटी इमाम हो तो भाई का मर्तबा क्या होता है। अच्छा और सुनेंगे, देखिए मैंने बीवी को समझाने के लिए वो वाकई याद है, सन 8 हिजरी फतह मक्का, बुशेरी का शिकनी का वक्त और नबी पहुंचे और कहा सुलह हुदैबिया के बाद का वाकया है ना, पहले तो हज को उम्रे से तब्दील किया था, अब आए हैं ये विक्ट्री ऑफ मक्का का यारी आ जाए, अल्लाह का हुक्म है। का करना क्या है, का हम दोष को झुकाते हैं, आप हमारे कांधों पे सवार होते हैं, बुतों को तोड़ दें। अल्लाह अकबर। पैगंबर देखा ये जो आज आलम इस्लाम बड़ी मासूमियत से कहता है मुस्कुरा के, नबी हम जैसे। अल्लाह अकबर, ये मुंह और ये मसूर की दाल, भला नबी हम जैसे। और जो हम जैसा है शैतान, उसे कोई नहीं कहता कि हम जैसा। हालांकि इबादत से इबादत मिला लो, सजदे से सजदा मिला लो, कहाँ है आप, लिबास से लिबास मिला लो, चेहरे से चेहरा मिला लो, तबलीग से तबलीग मिला लो। वो भी वहां बैठ के कह रहा था बस अल्लाह, ये भी कहते हैं बस अल्लाह, वो भी खाक से जलता था, ये भी खाक के शफा से जलते हैं। कोई नहीं कहता हम जैसे। ये नबी हमारे लिए नहीं, ये बुजुर्ग बैठे हैं। अल्लाह ने तो मोहम्मद को अपने लिए बनाया था, अपने लिए बनाया था। ये तो उसका एहसान है कि जिसको उसने अपने लिए बनाया था उसे आपके दरमियान भेज दिया, जाया कर दिया। सुनना, यह है लुत्फ़े परवरदिगार, उसके लिए हबीब है, वो महबूब है। जितना वो अपने सरकार को चाहता है कोई नहीं चाहता, जितना वो अपने हबीब को चाहता है कोई नहीं चाहता। ये तो करम हो गया, जिसको अपने लिए बनाया था उसको हम जैसे गुनहगारों के बीच में उतार दिया। आप सुनिए क्या नजाकतें हैं। हबीब इबादत करो मगर पाँव पे बरम ना आए, हबीब नमाज पढ़िए मगर सूजन ना आए। अरे कहाँ है आप? हद तो ये हबीब, अगर मैं अपना कलाम भी उतारूंगा आपको जहमत नहीं दूंगा, जैसे मूसा को कुहे तूर पे बुलाया था। मैंने बाइबल को, इंजील को उतारा, ईसा को कुहे जैतून पे बुलाया। हबीब आप ना कुरान को आपकी जरूरत है, कहा है आयतों को आपकी जरूरत है। अगर आप बिस्तर पे होंगे तो आयत ढूंढती हुई आएगी, आप मैदान में होंगे तो कुरान वहां आएगा, आप बिस्तर पे होंगे तो कुरान वहां आएगा, मिंबर पे होंगे तो कुरान वहां आएगा। हबीब आप जहमत न करना, आप मेरे हबीब है। कायनात की हर शय को मैंने आपका मुती बनाया। असले कुरान, हकीकत खुदरा कुरान आप है। हबीब आप ना आइएगा, नमाज पढ़े मगर एक हिस्सा थोड़ा आराम किया कर। आज उसी हबीब से अल्लाह कह रहा है कांधों को झुकाओ। अली को अपने गोश पे उठाओ। हालांकि नबी का मनसब क्या है, चश्मे अबरू से इशारा कर दे तो चांद को हिस्सों में तकसीम हो, इशारा कर दे तो आधा दरख्त आएगा कलमा पढ़ने, आधा वहीं रहेगा। चाहे तो दरिया में रास्ता बनाएंगे, चाहे तो खुशकी में दरिया बहा देंगे। देखा सगरे से आगे कलमा पढ़ते हैं। कहाँ है आप? अजीब है, ये बेजर को अबूजर बनाता है, मुसलमान को सलमान बनाता है। क्या कहना, बल्कि ऐसा अख्तियार है कि अल्लाह ने नाम ही अहमद मुख्तार रखा है। क्या बात है। मैं हर मजलिस में थोड़ा बहुत सरकार रिसालत को पढ़ता हूँ। अब आप सुनिए, अल्लाह कहाँ तो इतने नखरे उठा रहा है, इतने नाज उठा रहा है। कहा अल्लाह का हुक्म है शानों को झुका दो, अली को सवार कर लो। क्यों? रसूल अल्लाह आंखों से इशारा कर दे, चश्मे अबरू से इशारा कर दे, उंगली से इशारा कर दे, वो टूट जाएंगे, बुलशिकनी हो जाएगी। कहा कि नहीं अली को उठाओ और कहाँ खड़ा करो जहाँ पे मौरे नबूवत है। और मौरे नबूवत क्या है? कुरान की आयत लिखी है, या अल्लाह
وہاں سے بہت سے افراد تھے، کسی نے جا کے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں علی کو اٹھا لوں؟ کہاں ہے آپ؟ ابھی تک نہیں پہنچے. کہاں ہے آپ؟ میں علی کو اٹھا لوں. بس ایک جملہ تاریخ نے محفوظ کیا، کہا یہ بار امامت ہے. ابھی نہیں، یہ بار وزن امامت ہے، اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا. آپ نے پہچان لیا، اللہ نے کہا رسول سے علی کو اٹھاؤ، رسول نے کہا اصحاب سے بار امامت ہے، اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا. آپ سنو گے شام غریبہ ہے، خیموں میں آگ لگی ہے. شام غریبہ ہے، خیموں میں آگ لگی ہے. راوی ہمارا نہیں دشمن کا ہے، نام ہے اس کا حمید ابن مسلم. کہتا ہے پردہ اٹھا، ایک بیوی کو دیکھا جو ایک امانت کو اپنی دوست میں اٹھا کے لا رہی تھی. جب میں قریب پہنچا تو دیکھا سید سجاد مسلمانوں بھتیجا نہیں ہے، زینب نے بار امامت کو اٹھا. زینب نے وزن امامت کو اٹھا رکھا ہے. زینب نے سید سجاد کو بچا کے بتایا میں کربلا میں محمد کی بیٹی بن کے نہیں آئی ہوں، میں کربلا میں نائب بن کے آئی ہوں. کیا بات ہے، کربلا میں محمد بن کے. کیا بات ہے. میں شریکت الحسین ہوں نائبۃ الحسین. آ کے دیکھو میں نے وزن امامت کو اٹھا رکھا ہے، میں نے بار امامت کو اٹھا رکھا ہے. اور صبح قیامت تک شہزادی کا شکر ادا نہ کر پاؤ گے کہ جلتے ہوئے خیموں سے جس نے امامت کو نکالا. اور سنیں گے علامہ اظہر حسن زیدی اعلی اللہ مقامہ تاریخ خطابت کے سب سے بڑے پلر اور سب سے بڑے ستون، وہ یہ کہہ کے خراج عقیدت پیش کرتے تھے، کہنے لگے کیا کہنا زینب کا. دیکھیے جب روح بہت لطیف اور پاکیزہ ہو نا اور الہامی کیفیتیں ہوں اور انسان اپنے آپ کو اپنے خدا کے سپرد کر دے تو پھر نکات ایسے ہی آتے ہیں. جب ہم مجلس پڑھتے ہیں، ابھی رات تذکرہ کر رہا تھا میں، کیفیت یہ آتی ہے کہ اگر خلوص ہو، اگر انسان اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکا دے. اب ایک وہ زمانہ چلا کہ ایسے نکات آتے ہیں، ایسے ونڈوز کھلتی ہے کہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم نکتوں کو لکھ سکیں. میں جلدی سے موبائل کھولتا ہوں اور ریکارڈ کرنا شروع کر دیتا ہوں، کبھی مسلح پر اور کبھی بستر پر. تو اگر انسان اپنے آپ کو سپرد کر دے. اب دیکھیے علامہ اظہر حسن زیدی اعلی اللہ مقامہ نے جناب زینب کا تعارف کرایا تو ایک جملہ کہا کہ زینب نام ہے اس بی بی کا جس کی موجودگی میں دو معصوم ہمیشہ خاموشی اختیار کر کے بیٹھے رہے. کیا بات ہے. یہ خطابت کا جملہ نہیں، جب روح لطیف ہو زبان سے جملہ نکلتا ہے. چوتھے امام اور پانچویں امام، دو معصوم جس کی موجودگی میں خاموشی اختیار کر لیں. وہ علی کی بیٹی زینب. اور سنیں گے اس کے بعد کیا کہا کہ زینب نام ہے جس نے دو معصوم کے ہوتے ہوئے یزید کے دربار میں خطبہ دے دیا. اور جملہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ مسکرائیں اور سنیں یا داد دیں، مگر محفوظ کیجئے دو معصومین کی موجودگی میں، دو اماموں کی موجودگی میں جو بول رہی ہو اسے زینب کہتے ہیں. اور کہا جب خطبہ دیا دو اماموں کی موجودگی میں تو سننے والوں نے کہا کہ علی بول رہے ہیں. کہاں آیا علی بول رہے. بس دو لہجے، یا معراج پہ نبی پہنچے تو علی کی زبان پہ خدا بولا. کہاں آیا یا دربار یزید میں جب زینب بولی تو علی کی زبان میں فاطمہ کی بیٹی بولی. اوپر خدا بولتا ہے، نیچے زینب بول رہی ہے، لہجہ علی کا ہے. یہ آپ نے دیکھا روح لطیف ہو پاکیزہ ہو تب الہامی کیفیتیں ہوتی ہیں، تب شہزادی پڑھواتی ہیں. دو اماموں کی موجودگی میں زینب خطبہ دے رہی ہے. اور سنیں گے تھوڑا سی جھلک. میں خطبہ نہیں پڑھوں گا چونکہ وقت نہیں ہے، اجازت ہے. شہزادی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور داخل ہوئی اور دروازے پہ کھڑی ہوئی. روئیں گے بھی آپ اور سنیں. اور کہا سید سجاد میں اس کے دربار میں قدم نہیں رکھوں گا. کہا بھوپی اماں یہ تو وعدہ طفلی تھا بابا کا اپنے نانا سے، آپ کو دربار میں جانا پڑے. جملہ سنو، زینب کی غیرت کو سنو گے. یہ بھی جو میں پڑھتا ہوں اکثر اور ہر منٹ کے بعد آکے علامہ اظہر حسن زیدی اعلی اللہ مقامہ کا حوالہ دیتا ہوں. یہ بھی ان کا جملہ تھا کہ اللہ نے سب سے زیادہ غیرت دی تھی تو امتحان بھی غیرت سے لیا ہے. جیسے چوتھے امام کے پاس حیا سب سے زیادہ تھی تو امتحان بھی حیا سے ہوا ہے. عباس سب سے زیادہ شجاع تھے تو امتحان شجاعت سے ہوا. حسین کو پیاس زیادہ لگتی تھی تو امتحان بھی پیاس سے ہوا. کربلا میں جس کے پاس جو صفت تھی اس کا اسی سے امتحان ہوا. یہ فضائل کی منزلت ہے. میں نے پہلے ہی کہا اگر جناب زینب کو سننا ہے تو صرف واقعہ کے آئینے میں نہیں، آپ کو مسائل کے آئینے میں سننا پڑے گا.
جس کے پاس جو صفت تھی اس کا اسی سے امتحان ہوا. کہا میں دربار میں نہیں جاؤں گی. کہا حکیمہ وعدہ طفلی اب سنو کہ کیا حیا تھی کیا غیرت تھی. کہنے لگی بیٹا میں نے یہ سنا ہے کہ یہ اپنے دربار میں شراب پیتا ہے. ہاتھ بندے اس کو امتحان نہیں کہا ہے. بال کھل گئے, زینب صبر کر رہی ہے, ریلا چھن گئی ہے, زینب صبر کر رہی ہے. مگر جب معاملہ شراب کا آیا, جب معاملہ دربار میں جانے کا ہوا تو کہا کہ میں دربار میں قدم نہ رکھوں گی. میں نے یہ سنا ہے, 2 جملے کہے وہاں پر شہزادی نے اور دونوں کو تاریخ نے محفوظ کیا ہے. کہاں ہے شیعہ آنے کے بعد سنے, کہنے لگی ایک تو شراب پیتا ہے اور دوسرے بیٹا میں نے یہ سنا جب یہ گفتگو کرتا ہے تو گالیاں بہت دیتا ہے. لفظ استعمال کیا بی بی نے, کہا اس کی زبان سے فحش نکلتا ہے, یہ اپنی زبان سے گالیاں دیتا ہے, میں اس کے دربار میں کیسے قدم رکھوں. کہا حکیمہ وعدہ طفلی ہے, دربار میں آ جائے. اب زینب نے قدم رکھا. اب یہاں سے ذرا سا جھلک سنیے گا, خطبہ نہیں پڑھوں گا, وہ خطبہ پھر کبھی پڑھ کے سناؤں گا. اب جو گئی تو جا کے کیا دیکھا, زینب نے کہا اچھا مسئلہ ہے, سمجھ گئی. وہاں تو بڑے بڑے سفیر بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے پرانی کتابوں کو پکڑ رکھا تھا, جو یونان سے آئے تھے, جو روم سے آئے تھے, جو مصر سے آئے تھے, بڑی بڑی حکومت کے نمائندے بیٹھے ہوئے. جیسے انہوں نے یہ سنا علی کا بیٹا آیا, یہ حسین کا والد سے. کہا حسین کون, وہ جو ہماری کتابوں میں جس کا تذکرہ شبر اور شبیر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہماری کتابوں میں جو موسیٰ ہارون کے بچوں کے نام تھے, کیا یہ وہ حسن اور حسین ہیں, یہ تو نبی کے نواسے ہیں. تو دربار میں کسی نے کہا کہ یہ حسین کا بیٹا ہے. تو جو اہل کتاب بیٹھے تھے انہوں نے کتابوں کو نکالا اور یہ چیز سے کہا تجھ پہ لعنت ہو, تو نے کیا ظلم کر دیا, تو نے اپنے نبی کے نواسے کو مار دیا. میرے ساتھ ہے یار آج کی مجلس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ فضائل کے ساتھ ساتھ سے مسائل ہے. یہ تو نے ظلم کیا کر دیا, تو نے نبی کے بیٹے کو مار دیا. اس کی زبان سے ایک جملہ سلپ ہو گیا. اس نے کہا کہ حسین نے میرے اختیار سے منع کیا تھا, حسین نے میرے اختیار کا انکار کیا تھا. وہ شہزادی جو اب تک چپ کھڑی تھی, ایک مرتبہ زینب نہ رہی, اب علی بن گئی. اب سنیے اب یہ فضائل میں گوشہ سنیں. ایسا لگا اللہ کی غیرت کو غیرت آ گئی ہو, اللہ کے غصے غصہ آ گیا ہو. کہنے لگی یزید ویسے تو میں تجھے لائق گفتگو نہیں سمجھ سکتی, میں تجھے اس قابل نہیں سمجھتی کہ علی کی بیٹی تجھ سے کلام کرے. مگر ذرا پھر سے بول, تو نے کیا کہا ہے, تو نے حسین کو کیوں مارا. کہا حسین نے میرے اختیار سے انکار کیا تھا. تو بی بی نے سر اٹھا کے کہا تجھے اختیار کس نے دیا ہے. اب سنیے, جو علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں سنیں, بی بی کا مکالمہ سنیں, لگتا ہے دربار میں علی بول رہے ہیں. تا تجھے اختیار کس نے دیا. کہا مجھے میرا اختیار میرے خدا نے دیا. شراب پی کے بیٹھا ہے, بندر سامنے ہے, اور کیا کہہ رہا ہے, مجھے اختیار میرے خدا نے دیا. جیسے ہی زینب نے سنا تو کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے, تیرے پاس اختیار ہے, اختیار خدا نے دیا. حسین نے انکار کیا تو نے حسین کو ذبح کر دیا. تو سن, اب علی کی بیٹی دربار میں کچھ بولنا چاہتی ہے, اجازت نہیں مانگ رہی ہے. کہا خاموش, میں بولنا چاہتی ہوں. یہ خاموش ہوا تو اب زینب نے امتحان لیا. کہنے لگی یہ جو تیرا محل ہے اس میں روشن دان ہے, اس میں کھڑکی کھلی ہے, باہر تیزی سے ہوا چل رہی ہے, ہوا میں سنسناہٹ ہے. ہوا کو حکم دے کہ تھوڑی دیر ٹھہر جائے. پہلے میں نے آپ کو بلایا اور اب میں پھر اس جگہ پر لے کر آیا کہ مسائل کے بعد فضائل آپ کی سمجھ میں آ سکے. ہوا کی سنسناہٹ ہے یزید, اس سے کہو زیادہ دیر نہیں, بس چند منٹ کے لیے ٹھہر جائے. اب جو کہا تو جسم کانپنے لگا. علی کی بیٹی ہوا میں میرا اختیار کہاں ہے, ہوا میں میرا اختیار کہاں ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, یہ بتا کہ یہ دربار میں جو سامنے دروازے پہ اونٹ کھڑے ہیں ان کے گلے میں گھنٹی کس نے باندھی ہے. کہا گھنٹی تو میں نے باندھی ہے. کہا ان کی فطرت ہے, یہ اپنے سر کو کبھی دائیں کرتے کبھی بائیں کرتے, گھنٹیاں بج رہی ہے, چھوٹا سا اختیار ہے, اونٹوں سے کہو کہ سر کو ایک مقام پہ ٹھہرا ہے. خیال نزاکت. علی کی بیٹی دربار میں بول رہی, علی بلکہ خطیب نے اب یہ پھر پریشان ہوا, کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے. علی کی بیٹی یہ تو حیوان ہے, یہ تو جانور ہے, بھلا یہ انسان کا اختیار کیسے ہو سکتا ہے. کہا یہ گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں, یہ کبھی ایک سب کو زمین پر رکھتے ہیں کبھی دوسرا پیر زمین پر رکھتے ہیں, اس سے آہٹ ہوتی ہے, اس سے صدا ہوتی ہے. مجھے خطبہ دینا ہے, گھوڑوں سے کہو کہ خاموش ہو جائے, اور گھوڑوں سے کہو کہ ہنہنانا چھوڑ دے. زینب ایسے باتیں کر رہی ہے, یہ بار بار کہتا ہے یہ اختیار میرا نہیں ہے, یہ اختیار انسان کا نہیں ہے. کہا پھر اختیار کس کا ہے. کہا صرف اللہ کا.
کہاں پہ؟ تو بی بی نے وہاں پہ ایک جملہ کہا جسے قاضی نور اللہ شوستری نے جہانگیر کے دربار میں جب کتاب کو لکھا اور اس کے بعد اپنا سر دیا اور پھر اپنی زبان دی اور دونوں ٹانگوں کو چیر دیا گیا. سنے گیا بی بی کہنے لگی میں نے تجھ سے یہ تو نہیں کہا کہ مردے کو زندہ کر دے, میں نے تجھ سے یہ تو نہیں کہا کہ دریائے نیل میں راستہ بنا دے, میں نے تجھ سے یہ تو نہیں کہا کہ جو عزا رکھا ہے اسے ازدہا بنا دے, میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تو شام کو کوفہ, کوفے کو شام بنا دے. کہاں پہ میں نے تجھ سے یہ تو نہیں کہا کہ تو سورج کو پلٹا دے, میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ستارے کو تلوا دے, میں نے یہ تو نہیں کہا کہ چاند کے 2 حصوں میں تقسیم کر دے. یہ تو چھوٹا سا اختیار ہے, یہ تو بہت چھوٹی سی حکومت ہے کہ ہوا سے کہو کہ ٹھہرے, گھوڑے کے ہنانے کی آواز بند ہو, اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز بند ہو. یہ اختیار تو معمولی ہے. کہا تو یہ بھی نہیں کر سکتا. کہا بی بی میں کیا, آپ علی کی بیٹی ہیں, رسول کے نواسی ہے, اب خود بول رہا ہے آپ علی کی بیٹی ہے, آپ رسول کے نواسی ہے, صاحب کتاب آخری نبی کی بیٹی ہے, آپ جانتی ہے مجھ سے بہتر کہ اس پہ انسانوں کا اختیار نہیں ہوتا. کہا اچھا کسی کا اختیار نہیں ہوتا؟ کہا نہیں ہوتا, بس ایک مرتبہ چوتھے امام کہتے ہیں کہ بی بی مسکرائی اور چاروں طرف دربار کو دیکھا اور ادھر ہوا کی طرف رخ کیا, ونڈو کی طرف, کہنے لگی اس کو خاموش. خاموش بیٹھے میں تو دربار یزید میں پڑھ رہی ہے جناب زینب, جہاں اپنا مجمع نہیں ہے, اپنے نعرے لگانے والے سبحان اللہ کہنے والے نہیں ہیں. کہنے لگی اس وقت جیسے ہی کہا ہوا کی سنسناہٹ اسی مقام پہ ٹھہر گئی. ابھی آپ ابھی ایسے نہیں سمجھیں گے, اونٹ کی پاؤں جس جگہ پہ تھا اسی مقام پہ ٹھہرا, گھوڑے کا سم جس جگہ پہ تھا اگر زمین سے اٹھا تھا اسی جگہ پر ہے. کہتے ہیں دربار کا پردہ جو ہوا نے اٹھایا تھا وہ نیچے نہیں آیا, اسی مقام پر ہے. آپ نہیں سمجھے یہ کس کی بیٹی ہے جو صاحب معراج تھا. یہ ہے ذوق جب تاریخ ذہن میں نہ ہو. میں نے صاحب معراج کہا, صرف نبی نہیں کہا, میں نے صاحب معراج کہا کہ جب چلا ہے تو زنجیر در اسی مقام پہ ٹھہرا, بستر کی گرمی اسی مقام پہ ٹھہری, زنجیر در اسی مقام پہ رکا. یہ کس کی نائب ہے؟ یہ صاحب معراج کی بیٹی ہے. تاریخ کہتی ہے دربار میں سپاہی کھڑے ہیں تو بالکل ایسے, سفیر بیٹھے ہیں جس کا جہاں پر ہاتھ ہوا ایسے, ایسا لگا کہ سارا دربار مردہ ہو گیا. کائنات کی حرکت کو روک دیا شہزادی نے. ہوا ٹھہری ہوئی ہے, چشمے جو اگ رہے تھے وہ ٹھہر گئے, درخت کے پتے ہل رہے تھے, سبزے اگ رہے تھے, اپنے مقام پہ ٹھہرے. کائنات ٹھہری ہوئی ہے اپنے مقام پر. زینب نے حرکت کائنات کو روک دیا. تاریخ کہتی ہے جیسے یزید نے دیکھا تو ایک مرتبہ کہنے لگا علی کی بیٹی کیا کر دیا, کیا میرے پورے دربار کو آپ نے پتھر کا کر دیا ہے؟ جیسے ہی سنو ایک مرتبہ علی کی بیٹی جلال میں آگے کہتی ہے ان سفیروں کو دیکھ کے کیا فیصلہ کر کے بتاؤ قیدی یہ ہے یا قیدی سلامت رہیے. بی بی کا تذکرہ سن رہے ہیں آپ فیصلہ کرو قیدی یہ ہے یا قیدی ہم ہیں. اور اس کے بعد 2 معصوم کھڑے ہیں, 2 امام کھڑے ہیں, اور زینب کہتی ہے کہ جسموں پہ حکومت کرنا اور ہوتا ہے, کائنات پہ اختیار ہونا یہ آل محمد کا اختیار ہوتا ہے. ہم کائنات پہ اختیار رکھتے ہیں اس لیے کہ ہمیں ہمارے اللہ نے بنایا. وہاں جا کے کیا توحید کو پیش کیا, کیا نبوت کو پیش کیا, کیا رسالت کو پیش کیا, اور شہزادی نے کیا معاد کا تصور اور جنت اور آخرت کا تصور پیش کیا. ایسی توحید سمجھائی, وہ بھی دربار میں کھڑے ہو گئے جیسے علی ممبر کوفہ میں بیٹھ کر توحید سمجھاتے تھے, اور ایسا خطبہ پڑھا اور پھر ولایت کو پیش کیا. اور یہ جملہ تھا کہ جس کے لیے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب فرماتے تھے, جملہ سنو گے کہ ایک خطبہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں پیغمبر نے دیا تھا. ایک خطبہ یزید کے دربار میں علی کی بیٹی نے دیا, مگر فرق تھا وہ ولایت پہنچانے آئے تھے, یہ ولایت بنوانے آئے تھے. ایک صلوات پڑھ دے مل کے محمد والے. یہ ہے اختیار, اور یہی تو سبب ہے بی بی نے کہا تھا کہ معصوم کا اختیار دیکھو. یہ آپ بھی اپنے ذہن میں رکھنا, قید سے نہیں گھبراتے ہیں, مشقتوں سے نہیں گھبراتے ہیں, شہادتوں سے نہیں گھبراتے ہیں. سنیں گے آپ
मासूम कैद में भी हो तो अख्तियार मासूम के पास होता है। इतना मुश्किल जुमला तो नहीं था कि आप सर हिला के रह गए। क्या मैं आपकी खामोशी का भी सदका उतार के जाऊं? मासूम कैद में भी हो तो अख्तियार मासूम के पास होता है। यूसुफ कैद में है, अख्तियार किसके पास है? अख्तियार यूसुफ के पास है। अच्छा, क्या ये इस साल का मौजूदा नहीं है? मैं फिर वहीं पे पहुंच गया मूसा इब्न जाफर पर। ये क्या मौजूदा है कि कोई भी मजलिस तमाम नहीं होती जब तक कि इमाम मूसा काजिम का तस्करा ना हो। इमाम मूसा काजिम फिर कहते हैं, हाँ सुनिए, क्या किस मासूम से और किस कैद से, किस कैद को हमने मिलाया? इमाम कैद से निकले और जैसे निकले सामने हारून रशीद खड़ा है। देखिए क्या मुनाजरा है, ये भी कैद का मुनाजरा हो रहा है। कहने लगा हारून रशीद इमाम से कि बड़ी बातें करते थे आप, अपने दादा का खुतबा सुनाते थे कि मासूम को अल्लाह ने अख्तियार दिया है, कायनात आलम की कुंजियां आपके पास है खजाने की। तो इमाम ने कहा ये अख्तियार इस्मत है, हमारे पास कायनात आलम के खजानों की कुंजियां हैं। कहा फिर 14 बरस से तुम्हारे दरवाजे पर ताला लगा है, ताला खोल क्यों ना पाए? 14 बरस से जिंदान पे ताला लगा हुआ है, कायनात आलम के खजाने की कुंजी आपके पास है, चाबी आपके पास है, खोल क्यों ना लाए? कहा कि ये इरादे मशीयत है, ये हिकमत इलाही है। कहा कि कैसे? कहा वरना अगर देखना हो, मैं अगर चाहूं तेरे इस महल की दीवार को सोने का कर दूं। मासूम कैद में है, हाथ बंधे हुए, हथकड़ियां भी टूटी नहीं है, बेड़ियां निकली नहीं है। इस वाक़े के बाद इमाम फिर फौरन कैद में जाएंगे। मोहलत नहीं मिलती थी, ऐसी मोहलत मिलती थी। इमाम तो सवाल करता था, इमाम जवाब देते थे, खुश करके फिर कैद में डाल देता था। मुसलसल इम्तिहान था। कहा अगर मैं चाहूं, वो तो मशीयत का इरादा है, लेकिन अगर चाहूं तो महल की दीवार को सोने का बना दो। कहा नहीं, महल की दीवार सोने की होगी, दीवार सोने की होगी। अब वो खड़ा हुआ हैरत से देख रहा है। अब सुनेंगे कहते सातवें इमाम ने एक मर्तबा, नाम तो था मूसा काजिम, अपने गैस पे सबसे ज्यादा कंट्रोल रखते थे, मगर शान बेनियाजी से एक मर्तबा दीवार से बातें करने लगे और दीवार को कुव्वत गोयाई दी ताकि ये भी सुने। अरे कहाँ है आप? कहने लगे अपनी असल हालत पे वापस पलट। तुझसे कहा किसने कि सोने का बन? मैंने तुझसे कब कहा कि सोने का बन? इमाम ने गैस पे कहा वापस पलट, तो कुव्वत गोयाई दी खुदा ने। दीवार इमाम से मुखातिब हुई और उन सब ने सुना का मौला आपने हुक्म नहीं दिया। कहा फिर बनी क्यों? कहा जब आप कह रहे थे कि मैं चाहूं तो दीवार को सोने का बना दूं, ये कुछ बैठे थे, ये दिल में सोच रहे थे ये कैसे हो सकता है, मैंने पलट के बताया कैसे हो सकता है। सलावत पढ़ते मिलके मोहम्मद, मैंने पलट के बताया। अख्तियार इस्मत देगा, मासूम कैद में भी हो तो अख्तियार होता है। बस आखिरी जुमला और ज़हमत तमाम, और ये मौजज़ा है, इसकी मसलहत और हिकमत सिर्फ अल्लाह जानता है कि कोई मजलिस सातवें इमाम के बगैर मुकम्मल नहीं हो रही है। मुझे नहीं पता कि इसका राज क्या है, मैं सोच के नहीं आया था, मुझे इस शहजादी को पढ़ के ज़हमत को तमाम करना था। मगर सुनो, इमाम को फिर कैद से निकाला, सातवें इमाम को मोहलत मिली 2 या 4 दिन की, मगर ये जो मोहलत मिली कत्ल कर दो। आप सुनिए कत्ल का राज। तो किसी ने कहा कैद में कत्ल कर दो, का इल्जाम आएगा डालेगा हमारी कैद में, हमारी प्रिजन में 14 बरस हमने कैद में रखा, अगर मार दिया तो इनकलाब बर्पा होगा। कहा करे क्या? तो देखिए कैसी प्लानिंग होती है। जब अल्लाह का तसव्वुर निकल जाए, जब काबिलियत की जगह काबिलियत आ जाए, जब इंसान शैतान का पैरो हो जाए तो क्या सियासत करता है। कहा कि हमने मंगाए हैं शेर जंगलात से, वे दरिंदे जिनको हमने कई दिन से भूखा रखा, उन्हें पिंजरे में बंद रखा है हम। कहा बिल्कुल बंद है। कहा बुला लो मुझसे अपने जाफर को। क्या प्लानिंग हुई? इमाम सामने खड़े, अभी निकल के आए कैद से। हारून रशीद आया, कहा कि यब्ना रसूल अल्लाह, मैं एक शेर खरीदना चाहता मगर आला नस्ल का। हम चाहते इतने शेरों में आप बताएं कौन आला नस्ल का है। इमाम ने मुस्कुरा के कहा अच्छा ये अकीदा तू भी रखता है कि आला नस्ल की बुनियाद हस्ब नस्ब की पहचान हमसे होती है, इसका मतलब ये तू भी जानता है। कहा कि मैं चाहता हूं ऐसा हो जिसका नस्ब आला हो, आला नस्ल हो। कहा इसके लिए क्या करना होगा? कहा कि पिंजरे में जाइए, 50-100 शेर है
جس پر آپ ہاتھ رکھ دیں گے اس کو خرید لیں گے. سبب کیا تھا؟ ایک تیر سے دو کام. ایک عصمت کو توڑو. جب جائیں گے شیر بھوکا ہے وہ کھا جائے گا. ہم کہیں گے کہ امام تو اسے کہتے ہیں جس کا عرفان جانور رکھتا ہو. جنگل کے شیر موسیٰ ابن جعفر کو کھا گئے تو الزام کدھر جائے گا؟ شیروں پر. اور دوسری طرف سے امامت ڈیمیج, عصمت ختم کہ معصوم اپنے آپ کو اپنا عرفان شیروں کے سامنے پیش نہ کر سکا. لہذا یہ فرزند رسول ہے مگر وقت کا امام نہیں. ایک تیر سے دو نشان, جان بھی گئی امامت بھی گئی. امام مسکرائے, کہا بھیجنا کہاں ہے؟ کہا یہ پنجرے میں شیر جنگلی کئی دن سے بھوکے. تاریخ کہتی ہے کہ موسیٰ ابن جعفر چلے اور سب اپنی چال چلتے تھے, یہ امامت کی چال چلتے تھے. ایسے چلے کہتے ہیں کہ پورا لشکر کھڑا ہوا ہے, درباری اور علماء کھڑے ہوئے ہیں, اور 14 برس کے بعد قید سے نکلے ہیں. بھائی اس کے بعد ساتویں امام کی پھر شہادت ہو جائے گی, چونکہ انقلاب پر پکڑ دیا تھا ساتویں امام نے. اس کے بعد شہادت ہے, اور یہ میری آخری مجلس ہے. کہتے ہیں جیسے ہی قدم رکھا کوئی آ کے ابا سے لپٹ گیا, کوئی قدموں سے لپٹ گیا, کوئی گھٹنوں سے لپٹ گیا, اور بے زبانی میں ایسے رونا شروع کیا جیسے ایک مدت سے امام کا انتظار کر رہے ہیں. ایسا لگا ایک مدت سے جنگل میں بیٹھ کر آنے والی حجت کا انتظار کر رہے تھے, آنے والے امامت کا انتظار کر رہے تھے. اور امام کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں, کسی کی پیشانی پہ رکھ رہے ہیں, کسی کی کمر پہ رکھ رہے ہیں, کسی کو پیار کر رہے ہیں, کسی سے باتیں کر رہے ہیں. مجمع کھڑا ہوا ہے, دربار مردہ ہے. امامت کا انتظار دیکھا, امامت کا عشق دیکھا. آپ نے طلب دیکھی کہ جب وقت کا امام آتا ہے آپ کیا ہے, میں کیا ہوں, میری اوقات کیا ہے. آپ نے جانور کی کیفیت دیکھی, امام نے دیکھا, ہارون رشید کی طرف دیکھ کے کہا جو چاہے لے لے اس میں سے, سب اعلیٰ نسب ہے. جو چاہے لے لے سب اعلیٰ نسب ہے. تو پریشان ہو گیا, کہا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہا اگر اعلیٰ نسب نہ ہوتے تو معصوم کا احترام کبھی نہ کرتے. معصوم کا احترام کرنا بتا رہا ہے, سب کا نسب اعلیٰ ہے. معلوم ہوا احترام ولایت وہی کرتا ہے جس کا حسب و نسب پاک. آپ سب خوش رہیے, اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے, اب ہمیں اس قابل کر دیں مجلسوں کے بعد کہ حجت خدا کے ہم ناصر و شمار. صلی اللہ علیہ وسلم.